السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے ہائے محترمانے۔ جملے ہائے محترمانے یعنی ریسپیکٹڈ جملے، یعنی کسی کو اگر عزت دینی ہوتی ہے، کوئی اگر بڑا ہے ہم سے، جیسے دیکھیں تو ہے، تو یعنی تم۔ اگر ہمارا دوست ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو اسے تو بول سکتے ہیں، لیکن دوست کو بھی اگر ہم اس سے صحیح سے بات کرتے ہیں تو اسے شما بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، دوست ہے، اپنی ایج کا ہے، تو ہو کے بولیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جسے ہم تو بول رہے ہیں وہ ہم سے ایج کا بڑا ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے یا پھر مزید بڑا ہے، تو پھر اسے ہم شما بھی کہہ کے بول سکتے ہیں۔ اس اکیلے انسان کے لیے بھی شما استعمال ہو سکتا ہے۔ صحیح، اسی طرح سے لفظ او ہے، او یعنی وہ، او بھی استعمال ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، وہ چاہے سامنے والے کی طرف اشارہ ہو یا تھوڑا دور اشارہ ہو۔ اسی طرح سے ایشان، ایشان او کا جمع ہے۔ صحیح ہے، اگر جس انسان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہمارے لیے محترم ہے، تو اس کے لیے ہم او کی جگہ ایشان استعمال کریں گے، پھر چاہے وہ زیادہ نہ ہو، بھلے ایک ہی ہو، تب بھی اس کے لیے ایشان استعمال ہوگا۔ صحیح ہے، تو دیکھیں یہاں پہ سادہ ہے، تو جب آ جائے تو تو کے لیے ہستی ہوگا، او آ جائے تو او کے لیے است ہوگا یا ہست ہوگا۔ تو استاد ہستی، او استاد ہست۔ لیکن اگر شما آ جائے، تو کی جگہ اگر شما آ جائے، صحیح ہے، جو قابل احترام انسان ہو اس کے لیے اگر شما والا لفظ آ جائے، پھر چاہے وہ ایک ہی انسان ہو، اس کے لیے ہم یہ دونوں طرح کے استعمال کر سکتے ہیں۔ شما استاد ہستی، شما استاد ہستید۔ صحیح ہے، آپ استاد ہیں، آپ استاد ہیں، تم استاد ہو۔ صحیح، یعنی وہ اس کے لیے ہستی بھی آ سکتا ہے، ہستید بھی آ سکتا ہے، اگر وہ ایک انسان ہے تو۔ شما کے ساتھ ہستی بھی آتا ہے، شما کے ساتھ ہستید بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر او ہے تو او کے لیے است ہوتا ہے، اور اگر او کی جگہ پہ ہم نے ایشان لگا دیا، یعنی وہ ایک ہی انسان ہے، ایشان لگا دیا، تو وہاں پہ ہم است بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہستند بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ایشان استاد ہست، ایشان استاد ہستند۔ صحیح، تو جملہ محترمانہ میں ہم تو کی جگہ شما کو استعمال کرتے ہیں، شما کے ساتھ ہم جو تو ہے اگر وہ ایک ہے تو اس کے ساتھ ہستی بھی، ہستید بھی آئے گا، او کے جگہ ایشان استعمال کر سکتے ہیں، اور اس او والے ایشان میں ہست بھی آئے گا۔ اچھا، تو اب جملے پڑھتے ہیں۔ شما پزشک ہستی، آپ ڈاکٹر ہیں۔ یہاں شما سے مراد یہ تو والا شما ہے۔ صحیح ہے، شما پزشک ہستید، آپ ڈاکٹر ہیں۔ یہاں شما کے ساتھ ہستی بھی آیا ہے، ہستید بھی آیا ہے۔ اسی طرح سے ایشان پولیس نیست، وہ پولیس نہیں ہے۔ ایشان نگہبان است، وہ نگہبان ہے، وہ گارڈ ہے۔ صحیح، یہاں ایشان سے مراد او ہے۔ ایشان پولیس نیستند، ایشان نگہبان ہستند۔ نیستند، ہستند، نیست، ہست، یہ دونوں اس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آیا شما دو فرزند داری، آیا شما دو فرزند دارید، داری بھی، دارید بھی آ سکتا ہے۔ نا من سے فرزند دارم، کیا آپ کے دو بچے ہیں؟ نہیں، میرے 3 بچے ہیں۔ آیا این خانم نکاشی می کشد، آیا ایشان نکاشی می کشند، کشد بھی ہے، کشند بھی ہے۔ صحیح ہے، اور یہ ایک ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نہ ایشان کتاب می خوانند، نہیں وہ کتاب پڑھ رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ پینٹنگ کر رہی ہیں، جواب دیا نہیں، کتاب پڑھ رہی ہیں۔ آیا شما نامے می نویسی، شما می نویسی۔ آیا شما نامے می نویسید۔ صحیح ہے، یہ محترمانے ہیں، یہاں پہ نویسی بھی ہو سکتا ہے، نویسید، یہ دونوں طریقے سے سوال پوچھنا درست ہے۔ کیا آپ لیٹر لکھ رہے ہیں؟ نہ من روزنامے می خوانم، نہیں میں اخبار پڑھ رہا ہوں۔ اب آئیں درس پڑھتے ہیں۔ تہران پائتخت ایران است، تہران ایران کا دارالحکومت ہے۔ خانہ برادرم احمد در تہران است، میرے بھائی احمد کا گھر تہران میں ہے۔ خانہ او 2 طبقے است، اس کا گھر 2 فلور کا ہے۔ ایشان 3 فرزند دارد، ان کے 3 بچے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایشان ہے، صحیح ہے، او بھی وہ کہہ سکتے تھے لیکن محترمانہ جملہ استعمال کیا گیا۔ ایشان 3 فرزند دارد، ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 دختر بے نام فاطمہ و زینب،
2 بیٹیاں فاطمہ اور زینب کے نام سے، و یک پسر بے نام علی، اور ایک بیٹا علی کے نام سے۔ فاطمہ بزرگ ترین فرزند برادرم است۔ فاطمہ میرے بھائی کے تمام بچوں سے بڑی اولاد ہے۔ خانہ برادرم یک سالن پذیرائی، میرے بھائی کے گھر میں ایک گیسٹ ہال، 2 اتاق خواب، 2 بیڈ روم، یک اتاق مطالعے، ایک اسٹڈی روم، آشپز خانے، کچن و سروس بہداشتی دارد، اور اس میں باتھ روم بھی ہے۔ اچھا، سروس بہداشتی یعنی باتھ روم یا واش روم۔ سالن پذیرائی و اتاق مطالعے آنہا، ان کا گیسٹ ہال اور اسٹڈی روم در طبقه دوم است، دوسرے فلور پہ ہیں۔ در سالن پذیرائی آنہا، ان کے گیسٹ ہال میں مبل یعنی صوفہ، میز پذیرائی مہمانوں کے لیے میز، و یک تیلی ویزیون بزرگ ہست، اور ایک بڑی ٹی وی ہے۔ و در اتاق مطالعے اور اسٹڈی روم میں 3 کفسیِ کتاب، 3 کتابوں کے شیلف، 4 صندلی، 4 کرسیاں و یک میز بزرگ وجود دارد، اور ایک بڑی میز بھی ہے۔ روی میز پر رایانہ لیپ ٹاپ، چراغ مطالعے، اسٹڈی لائٹ، تقویم، کیلنڈر، کتاب و نوشت افزار ہست، کتاب اور لکھنے پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ فاطمہ و علی ہر روز، فاطمہ اور علی روزانہ در این اتاق، اس کمرے میں درس می خوانند، پڑھتے ہیں، و تکلیف می نویسند، اور ہوم ورک لکھتے ہیں۔ اس کے بعد درس کے سوالوں کو چھوڑ دیں، اور یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے اتاق من، اس پہ جملہ بنانا ہے آپ لوگوں کو، صحیح ہے؟ اتاق من لکھ کے پھر آپ لوگوں کے کمرے میں جو جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے، دوسرا جملہ اس پہ بنانا ہے آشپز خانہ یہ ماں، ہمارا کچن، پھر مدرسہ یہ شما، آپ لوگوں کا مدرسہ، حیات خانہ یہ پدرم، میرے بابا کے گھر کی صحن۔ ان پہ جملے بنانے ہیں آپ لوگوں نے۔ اس کے علاوہ جو ہوم ورک بک میں ہوم ورک دیا گیا ہے، یہاں دیکھیں، تہران پائیتخت ایران است، یعنی پورا جو چیپٹر جو درس ہم نے پڑھا ہے وہ پورا درس آپ لوگ اپنے کاپی میں نوٹ بک میں لکھیں۔ اچھا، تو کتاب کار میں آج کا ہوم ورک اتنا ہی تھا۔ آج کے درس میں ہم نے جو پڑھا اس میں سے آپ لوگوں کو جو بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور جتنا بھی ہوم ورک آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے یہ مکمل آپ لوگ لکھ کے مجھے سینڈ کریں، میں باقاعدگی سے چیک کروں گی۔ آج کی کلاس یہیں تک تھی، آج کے لیے اللہ حافظ۔